الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. محبت سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم استاذ العلماء پیکر اخلاص حضرت مولانا نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم، آج پہلی دفعہ ان کے ادارہ مدرسہ دار القرآن ملو حضروں میں قرآن کریم، بلکہ متعدد قرآن کریم جو اس ایک ادارے میں، ایک بلڈنگ میں یہاں کے طلباء نے تراویح میں مکمل کیا، 7 تو مجھے بتائے گئے. گویا آج کی تقریب ایک تکمیل قرآن نہیں، 7 تکمیل قرآن کی تقریب ہے. اور یہ شاید میری دعوتی زندگی کا بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں 7 تراویح کی تقریب اکٹھی ہو رہی ہے، اور یہ ساری برکتیں اکٹھی ہم سمیٹ رہے ہیں. بڑا دل خوش ہوا اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو یوں ہی چمکائے اور تا قیامت آباد رکھے. آج رمضان المبارک کی 24ویں شب، 23 مارچ 2025 عیسوی، یہاں اس جامع مسجد میں ہم سب مل بیٹھے ہیں دعا سے قبل. دعا کرتا ہوں جن 7 بچوں نے تراویح پڑھائی اور جن بچوں نے یہ اعزاز بھی حاصل کیا کہ انہوں نے ایک دن میں رمضان سے پہلے اپنے قاری صاحب کو، اپنے استاد کو سناتے ہوئے ایک دن میں قرآن سنایا، یہ بھی ایک منفرد شان ہے جو اہل قرآن کی ہے. قرآن سے لگاؤ، وابستگی، محبت، تعلق اظہار ہوتا ہے اس سے کہ کتنا پیار ہے قرآن سے. دور حاضر کا نوجوان گانوں سے پیار کرتا ہے اور ہر وقت گانا گانے والے کیریکٹر اس کے لیے نمونہ ہیں، اس کے لیے مثال ہیں. وہ انہیں آئیڈیل سمجھتا ہے، بلکہ انہیں ستارے کہتا ہے، سٹارز. لیکن اللہ نے ان خوش نصیبوں کو، میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو بھی، مولانا نصیر صاحب کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اللہ نے یہ لگن اور محبت لگائی، ان کو یہ عشق اور جوش لگایا کہ انہیں اللہ کے قرآن سے وہ قلبی تعلق اور محبت ہے کہ ایک دن میں 30 پارے سنا ڈالے. سب کہیں الحمدللہ. قرآن کریم ساری کتابوں، سارے کلاموں پر اسی طرح عظمت برتری رکھتا ہے جس طرح اللہ اپنی ساری مخلوق پر عظمت اور برتری رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چھچ کے دوستو، آپ اور ہم دنیا کی وہ واحد خوش نصیب امت اور ملت ہیں. ہمارے نصیب کا مقابلہ، ہماری قسمت کا مقابلہ کوئی اور قوم یا کوئی اور ملت نہیں کر سکتی. ہم اور آپ واحد خوش نصیب امت ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے. الحمدللہ، اصلی حالت میں. تورات والوں کے پاس اصلی تورات نہیں ہے،
انجیل والوں کے پاس اصلی انجیل نہیں ہے، زبور والوں کے پاس، زبور والے تو ہے ہی نہیں، اصلی زبور نہیں ہے، اصلی تورات، اصلی انجیل، اصلی زبور ہونا تو دور کی بات، جس زبان میں اللہ نے یہ کتابیں نازل کی تھیں آج پوری دنیا میں وہ زبان ہی کہیں نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس کو نہیں بولتا، نہ سریانی رہی نہ عبرانی رہی، انہی زبانوں میں یہ کتابیں آئی تھیں۔ لیکن یہ اعزاز آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے ہمیں اور آپ کو یہ حاصل ہے کہ جن لفظوں، جن آیتوں، جن حرفوں، جن صورتوں اور رکوعوں کے ساتھ اللہ نے ازل میں قرآن کی تلاوت کی، رحمت عالم نے اپنی حیات طیبہ میں تلاوت فرمائی، انہی حرفوں، آیتوں، صورتوں کے ساتھ آج آپ کے چھچ کے اس مدرسہ میں 7 بچوں نے 24 راتوں میں قرآن مکمل کیا۔ یہ اعزاز کسی اور امت کو نہیں ہے، اور ایک دوسرا اعزاز بھی ہمارا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، انہوں نے اپنے دور میں جب انجیل اور تورات تھی تب بھی کسی ایک حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے ماننے والے نے، کسی تورات و انجیل کے ماننے والے نے، کسی ایک نے بھی اپنی کتاب حفظ نہیں کی، یاد نہیں کی۔ یہ اعزاز بھی آپ کا اور میرا ہے، آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے۔ میں پہلے دور کی بات تو نہیں کرتا، لیکن آج کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت بھی کرۂ ارض میں قرآن کریم کے کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ تورات کا نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ انجیل کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اعزاز صرف ہمارا۔ یہ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے فرشتے بیٹھے، شاید قرآن کا نسخہ ان کے قد سے بڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے، یہ منفرد شان ہے اس امت کی، اور اللہ کی طرف سے ایک غیبی نظام ہے حفاظت قرآن کا بھی، کہ حفاظت کے لیے کاغذ کا، لائبریری کا سہارا نہیں لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے، اور اس حفاظت کے لیے کاغذ کا سہارا نہیں لیا اللہ نے، کہ کاغذ میں لکھ دی، لائبریری میں رکھ دی، لائبریری پر تالا لگا دیا، فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا، چلو اب یہ محفوظ ہے قیامت تک۔ یوں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نسلاً بعد نسل اللہ نے ہزاروں لاکھوں سینوں کا انتخاب کیا جو کاغذ اور لائبریری بن کر قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی ہمارا ہے، کسی اور امت کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے کائنات بنائے جانے سے ہزاروں سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ ایک روایت میں آتا ہے سورہ رحمان پڑھی۔ اگر سورۃ رحمان پڑھی تو اس میں کیا تذکرہ ہے آپ سن لیجئے۔ واقعہ اس وقت کا ہے جب کائنات بھی نہیں بنی، شمس و قمر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی تخلیق نہیں ہوئے، اور اللہ سورۃ رحمان میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں ہے خلق الانسان۔ اگر وہ حدیث آپ کے پیش نظر ہو کہ اللہ نے سورۃ رحمان تب پڑھی جب کائنات بھی نہیں بنی، تو انسان بھی تو نہیں بنا، لیکن اس میں خلق الانسان کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ارادے کا اظہار ہو رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ سارا ارادہ ہے کائنات بنائے جانے کا. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سورہ یاسین پڑھی. کب پڑھی؟ جب کائنات بھی نہیں بنی. فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے یاسین، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاسین حضور علیہ السلام کا لقب ہے. فرمایا یاسین، اے میرے یاسین، مجھے قرآن کی حکمتوں اور دانائیوں کی قسم، میں عرش بری پر یہ قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے سچے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، میں نے آپ کو سیدھے رستے پر چلا دیا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، اور قرآن کی صورت میں جو کتاب تیرے قلب اطہر پر اتار رہا ہوں وہ میری نازل شدہ ہے. یہ سورہ یاسین ہے. چچ کے دوستو، اللہ کی تلاوت کے بعد ازل میں تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد فرشتے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کتنا پرعظمت رسول ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، کتنے نصیب والی امت ہے جس کو قرآن ملے گا. رب العالمین نے ملائکہ سے فرمایا میں نے تلاوت کر دی ہے، اب تم اپنے روشن ہاتھوں سے لوح محفوظ میں کتابت کر دو، لکھ دو. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. اللہ نے تلاوت کی، فرشتوں کے روشن ہاتھوں نے لوح محفوظ میں کتابت کی، پھر کائنات بنی، سورج چمکایا گیا، چاند سجایا گیا، ہوائیں چلائی گئیں، زمین کا سینہ سبزے سے سجایا گیا، آدم بنائے گئے، ابراہیم آئے، اسماعیل کا زمانہ گزرا، موسیٰ تورات لائے، داؤد زبور لائے، عیسیٰ انجیل لائے. سارے نبیوں اور رسولوں، ساری کتابوں اور صحیفوں کے نازل ہو جانے کے بعد سب سے آخر میں محمد عربی کا مقدس زمانہ آ گیا. رب العالمین نے جبریل سے فرمایا، رب العالمین نے روح الامین سے فرمایا وہ دیکھو میرا محبوب جبل نور کی ایک غار میں، وہ دیکھو میرا محبوب ہرا کی خلوتوں میں، ہرا کی تنہائیوں میں خشک کھجوریں لے کر، تھوڑا سا ستو لے کر، کئی دنوں سے کئی راتوں سے خلوت نشین ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ حق کا متلاشی بنائیں، جلدی کرو
وہ جو تم نے میرا کلام ازل میں لوح محفوظ میں لکھا تھا، اب وہاں سے اتار کر تھوڑا تھوڑا کر کے قلب یتیم پر نازل کرنا شروع کر دو۔ جناب جبریل پہلا سبق لے کر، پہلی قسط لے کر، پہلی قسط کون سی ہے؟ ماشاءاللہ، اقرا۔ بچے بولتے ہیں، بچے، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا میں مشکل گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ صحبت کا اثر ہے، یہ مدارس کا فیض ہے۔ بچے بولے، میں نے کہا پہلی، میں نے یہ تو نہیں کہا سورت کون سی ہے، میں نے تو لفظ بھی تبدیل کیا، میں نے کہا پہلی قسط کون سی ہے؟ وہ کہتے اقرا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دیکھیں میں بظاہر محسوس کر رہا تھا گاڑی اردو بول رہا ہوں، گاڑی گاڑی مشکل لفظ بول رہا ہوں بچوں کو کیا، لیکن یہ کتنے متوجہ ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے، ہاں یہ قرآن کا اثر ہے۔ جناب جبریل پہلی قسط لے کر، پہلا سبق لے کر غار حرا میں آئے، کیا کہا؟ عرض کی اقرا، پیغمبر پڑھیے۔ رحمت عالم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ جبریل نے پھر عرض کی اقرا، پیغمبر پڑھیے نا۔ یہ پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے محبوب، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھنا میرے پیغمبر، قرات کرنا، اقرا۔ کیوں کہتا ہے میں قاری نہیں ہوں؟ تو پڑھ تو صحیح، میری عزت کی قسم، تیرے لبوں سے نکلنے والی قرات کی برکت یہ ہوگی کہ تو کہتا ہے میں قاری نہیں ہوں۔ جب تو قرات کرے گا میں تیری امت میں کروڑوں قاری پیدا کر دوں گا۔ پڑھنا، پڑھ تو صحیح۔ رحمت عالم نے، چچ والو یہ قرآن کی کہانی ہے، یہ قرآن کی زبانی ہے۔ رحمت عالم نے پڑھنا شروع کیا، زبان نبوت نے تلاوت شروع کی۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رحمت عالم نے پڑھا، صحابہ کے ہاتھوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ رحمت عالم نے پڑھا، صحابہ کے ہاتھوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور ازل میں جب رب نے پڑھا تو فرشتوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب رحمت عالم نے پڑھا، صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا۔ چچ والو پھر کہنے دو نا، رب بھی سچا ہے، فرشتے بھی سچے ہیں، محمد بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی صحف، اب پہلے وہاں تھا فرشتے لکھ رہے تھے فی صحف مکرمہ، اب یہاں صحبت نبی میں آ گیا۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ محمد عربی نے قرات کی، صحابہ کے ہاتھوں نے کتابت کی۔ جب رب نے پڑھا تو کلام اللہ بنا، محمد نے قرات کی تو قرآن بنا، صحابہ نے لکھا تو کتاب بنی۔ یہ کلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، لیکن پہلے صفحے پر جو آیت چمک رہی ہے وہ ذالک الکلام لا ریب نہیں ہے، ذالک القرآن لا ریب نہیں ہے، ذالک الکتاب
وہ علام الغیوب جانتا ہے لکھنے والے ہاتھوں پر شک کرنے والے بد نصیب پیدا ہوں گے، اس لیے روز ازل میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ کتاب میں شک ہے نہ لکھنے والے صحابہ کے مقدس ہاتھوں پر شک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں وہ کہا نا، لوگ کہتے ہیں تم ہر بات توحید کی بات کرو، رسالت کی بات کرو، صحابہ پہ لے جاتے۔ میں نے کہا دین پہنچا ہی ہم تک صحابہ کی وجہ سے، قرآن پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے، احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، عورتوں کو پردے کا حکم پہنچا فاروق کے ذریعے، حاجی اور عمرہ کرنے والے کو مقام ابراہیم کے سجدے ملے فاروق کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے احکام پہنچے، تیمم کا حکم پہنچا صدیق کی بیٹی صدیقہ کے ذریعے۔ جانتے ہو نا، پانی نہیں تھا، رحمت عالم سو رہے ہیں نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سیدہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے، پانی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو اصحاب نے شکایت کی، پانی نہیں ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، بیٹی سے کہو نا محمد عربی کو جگائیں، نماز ادا کریں۔ صدیق اکبر غصے میں آئے، بیٹی سے کہا جلدی کرو نا، نماز کا وقت ہے۔ رحمت للعالمین کی آنکھیں کھلیں، رب العالمین نے عرش بری سے حکم تیمم نازل کر دیا، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ صدیق کی بیٹی کی وجہ سے تمہیں تیمم کی برکت مل رہی ہے۔ صحابہ کے ذریعے پردہ ملا، تیمم ملا۔ ایک اور عورت صحابیہ، بس چلتے چلتے بات کروں گا، چلتے چلتے، ایک اور عورت روتی ہوئی چیختی ہوئی بارگاہ نبوت میں آئی، عورت بھی جوان نہیں ہے، بوڑھی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ میرا گھر لٹ گیا، میرے بچے لاوارث ہو جائیں گے، میں بوڑھی اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا، مجھے اپنی ماں کی طرح قرار دے دیا، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں جیسا کہہ دے تو وہ طلاق سمجھا کرتے تھے۔ یہ آئی اور آ کر کہتی اللہ کے رسول مجھے اسلام کا حکم بتائیے، کیا میں بھی مطلقہ ہو گئی؟ میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے لاوارث ہو گئے۔ رحمت عالم نے مسکرا کر سکوت اختیار کیا، کہا خولا یہ حکم تو وہاں سے آئے گا، ابھی تک تشریح نہیں آئی، عرب کا دستور ہی چلے گا۔ یہ رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ رب العالمین نے ایک صحابیہ کی وجہ سے امت کی مشکل حل کر دی۔ رب العالمین نے ایک بوڑھی صحابیہ کے آنسوؤں کی وجہ سے امت کی مشکل حل کر دی۔ انداز بھی تو ملاحظہ ہو چھچ والو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، زوج شوہر کی شکایت کر رہی ہے وہ صحابیہ، رب کہتا ہے میں عرش بری پر تیری صحبت میں بیٹھنے والی تیری غلام کی بات سن رہا ہوں۔
فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، شوہر کی شکایت لائی ہے، وتشتکی الی اللہ، حد ہو گئی چچ والو، حد ہو گئی، واللہ یسمع، واللہ یسمع تحاورکما، رب نے عرش بری پر اعلان کر دیا، تیری بارگاہ میں آ کے مجادلہ کرنے والی، بحث کرنے والی خاتون مجھے اتنی اچھی لگی ہے، میں قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو دین کا حکم بنا کے نازل کر رہا ہوں۔ اب اسے طلاق نہیں ہوگی، اسے بتا دو، عرب کا دستور تو تھا طلاق ہو گئی، اسے کہہ دو طلاق نہیں ہو گئی، وہ جس بوڑھے بابے نے یہ بات کہی ہے نا اس کے شوہر نے، اسے سزا ملے گی۔ اسے کہو بیوی سے زبان سنبھال کے بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے بیوی کو کہہ دو، ہاں وہ بھی انسان ہے، وہ ایک آزاد انسان ہے، نکاح کیا ہے، تم نے خریدا نہیں ہے، بڑے مرد بنے پھرتے ہو، نکاح سے تمہارے عقد میں آئی ہے ایک معزز طریقے سے برابری کی بنیاد پر، تم خرید کر باندی بنا کر نہیں لائے ہو، جو مرضی کہہ کر اس کی دل شکنی کرتے رہو۔ حکم سنا دیجئے، وہ عرب کا دستور تھا کہ مرد عورت کو ماں کہہ دے تو بیچاری تکلیف عورت بھگتی تھی کہ اسے طلاق ہو جائے، اب یہ نہیں ہوگا، اب جو مرد کہے گا سزا وہی بھگتے گا۔ اسے کہو 2 مہینے کے مسلسل بغیر ناغہ کیے روزے رکھے۔ کتنے مہینے کے؟ یا اللہ عورت بھی رکھے؟ نہیں عورت کیوں رکھے، بندہ رکھے نا اس کا گھر بچے گا، اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اس حضرت صاحب کو کہو ذرا 2 مہینے دے روزے رکھنا تے موڑ آکھی تینوں پتہ لگ سی۔ اب یہ خولا، یہ بوڑھی خاتون خوشی سے پلٹی، جا کے شوہر کو کہتی پہلے میں پریشان تھی اب تیری پریشانی شروع ہونے والی ہے۔ رحمت عالم نے حکم دیا ہے 2 مہینے روزے رکھ۔ یہ بابا اچھلا، یہ بھی بوڑھا تھا، اس نے کہا پہلے میرا پیٹ نظر نہیں آتا، کمر سے لگا ہوا ہے، اب یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں گا، مجھ میں رہے گا کیا؟ آپ سے بھی ویسے میں عرض کر رہا ہوں، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو روزے رکھنا شروع کر دو۔ یقین جانیے اس وقت پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پیٹ۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں سچی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ توند ہے، اور اس توند نے اپنے اندر بلڈ پریشر چھپایا ہے، شوگر چھپایا ہے، کینسر چھپایا ہے۔ روزے رکھو سمارٹ ہو جاؤ گے، روزے میں شفا ہے۔ روزے رکھو، روزے نہ کھایا کرو، روزے نہ چھوڑا کرو، روزے رکھو شفا مل جائے گی۔ تمام اطباء کا، حکماء کا، ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ روزے سے بہتر وزن کو کم کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ جی وزن کم کیجئے، اپنا بھی گناہوں کا بھی۔ پیٹ بھی بڑھ گیا، گناہ بھی بڑھ گئے، کھا کھا مال دسترخوان پہ آ جاتا ہے تو تباہی پھیلا دیتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ لیکن وہ اصحاب رسول تھے، ان کی تو پہلے ہی روزے رکھ رکھ کر فاقے کر کے آدھی آدھی کھجوریں کھا کے پیٹ کمر سے لگے ہوتے تھے، ان کو کہا 2 مہینے اور رکھو۔ یہ بابا پہنچا فوراً، اللہ کے رسول ابھی رمضان کے رکھ کے ہٹاؤں؟ آپ نے 2 مہینے کا مزید آرڈر سنا دیا، تو میری عمر بھی دیکھیے، بوڑھا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا بوڑھے ہو نا، پھر بوڑھے بن کے رہو نا، یہ بیویوں سے چھیڑ خانی کیوں کرتے ہو، تنگ کرتے ہو؟ بوڑھے ہو تو معزز ہو تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، معزز بن کے رہو نا۔ جب بیوی پر ہاتھ ڈالو گے تو وہ تو سنائے گی پھر
کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی راستہ نکالیے، 2 مہینے مسلسل رکھے تو پرواز کر جاؤں گا۔ قرآن نے کہا والذین، یہ بھی صحابہ کے ذریعے، یہ سہولت بھی صحابہ کری۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، ایک بوڑھے صحابی کے ذریعے شریعت نے حکم میں نرمی کر دی، سہولت کر دی، آسانی کر دی۔ اگر 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو سہولت مل گئی، دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، احکام۔ اچھا یہ سارے صحابہ کو آپ نہ مانیں کہ جی ہم نہیں مانتے صحابہ کو، تو سورۃ مجادلہ کدھر جائے گی، واقعہ تیمم کدھر جائے گا، یہ واقعہ زہار کدھر جائے گا، احکام پردہ کدھر جائیں گے، عمرہ و حج کے احکام کدھر؟ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کی عقل پر جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں کہ جو صحابہ کو ہم نہیں مانتے۔ وہ سارے احکام قرآن میں ہیں ہی ان کی وجہ سے۔ وہ پہلے دور کے لوگ تھے، قرون اول، وہ اس زمانے کے لوگ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہ بیسک ہیں، وہ بنیاد ہیں اسلامی ہسٹری کی۔ انہیں نکال دیں گے تو کچھ نہیں بچتا، پھر کچھ بھی نہیں بچتا، پھر نہ عقیدہ بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے۔ اس لیے ہم اصحاب کی عظمت پر زور دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، صحابہ پر اعتماد متزلزل کر دو تاکہ پورے دین کی عمارت ہی گر جائے، سارا دین مشکوک ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، میرا ایک دوست کہتا ہے کہ تعریف صحابہ کی سناتے ہوئے ہم لوگ، اور صدیق کو سردار بناتے ہوئے ہم لوگ، تم لوگ سناتے ہو مورخ کی روایات اور قرآن کی آیات سناتے ہوئے ہم لوگ۔ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے صحابہ کی عظمت کو سناتے ہیں۔ تو محترم دوستو، قرآن کریم وہ عظیم ترین کتاب ہے جو اصلی حالت میں، اصلی آیتوں، اصلی حرفوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا احسان اس قوم پر، اس ملت پر یہ بھی ہے کہ قرآن نے انسان کو توہمات سے نجات دی ہے، ضعیف الاعتقادی سے۔ قرآن کہتا ہے نہ شجر سے ڈر، نہ حجر سے ڈر، نہ شمس سے ڈر، نہ قمر سے ڈر، یہ ساری مخلوق ہے، تیری خادم ہے، یہ مسجود معبود الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے، یہ مخلوق ہے۔ نہ کسی قبر سے ڈر، نہ شجر سے ڈر، نہ حجر سے ڈر، ان میں الوہی صفات نہیں ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ جو حکم تھا نا توحید کا، یہ انسانی ترقی کی بنیاد تھا۔ انسانی ترقی، قرآن کہتا ہے عقل سے کام لو، چیزوں کو چیزوں کی طرح دیکھو، ضعیف الاعتقادی سے چیزوں کو مت دیکھو کسی وہم میں پڑھ کر۔ اور جو لوگ حواس کو، سینس کو استعمال نہیں کرتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو جانور کہتا ہے۔ یقین جانیے قرآن انہیں عقل کو استعمال نہیں کرتے، بس این جی آنکھیں بند کر کے، عقل بند کر کے توہمات اور ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور ہے۔ عجیب آیت ہے قرآن کی، اللہ اکبر، کتنی روشنی دیتا ہے قرآن، کتنا نور دیتا ہے قرآن۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کا ایندھن تو وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
آنکھیں تو ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سچ نہیں سنتے، آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، دماغ بھی بند، صرف وہم میں پڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور بھی تو اپنا سینس جتنا اللہ نے اس کو دیا وہ استعمال کر لیتا ہے، لیکن یہ بدبخت وہم کا مارا ہوا استعمال نہیں کرتا۔ قرآن ترغیب دیتا ہے کہ عقل اختیار کرو، سوچو سمجھو، اس کتاب کو پڑھو، لقوم یعقلون، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہے۔ وہ علامہ نے کیا خوب کہا اور عجیب بات کہی علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے کہا کہ کھول آنکھ، اکھاں کھول، بزرگا اکھاں کھول، قرآن پڑھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، بے تاب نہ ہو، مایوس نہ ہو، معرکہ بیم و رجا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، بادل بھی تیرا نوکر ہے، بارش بھی تیرے لیے مسخر ہے، سورج بھی تیری ڈیوٹی، تیری نوکری کر رہا ہے، چاند بھی تیری نوکری کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کو دعوت فکر دی، دعوت سوچ دی، لقمہ توڑ کر، نوالا توڑ کر، دسترخوان پر بیٹھ کر جب روٹی کے لقمے کو، روٹی کے نوالے کو منہ میں رکھ، چبا کر نگلنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وہ کون سی ذات ہے جس نے بادلوں سے می برسا کر تیری زمین کو نرم کیا، سورج کو چمکا کر تیری فصلوں کو پکایا، چاند کو چمکا کر فصلوں میں، پھلوں میں ذائقے اور رس پیدا کیے، ہواؤں کو چلا کر تیرے باغات کو، تیری فصلوں کو بارآور کیا، ایک لقمہ، ایک نوالا تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے سورج بھی تیرا خادم، بادل بھی تیرا نوکر، بارش بھی تیرے لیے مسخر، ساری کائنات تیری خدمت پر لگی ہے، وہم نہ کر، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بادل بھی تیرا خادم، سورج بھی تیرا خادم، شجر و حجر بھی تیرے خادم، جن بھی، کہہ دو نا، ڈر گئے، جن بھی۔ ایک بندہ آیا کہتا شاہ صاحب مجھے جن چمٹ گئی، جن نکال دیجیے۔ میں نے کہا تو اشرف المخلوقات ہے، جن تو تو مسجود ملائک ہے، تو جن کو کیوں نہیں چمٹا؟ تو چمٹتا اس کو، تو تکریم فضیلت کا اللہ نے تاج تیرے سر پہ رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ قرآن جو تجھے اعلیٰ بنانے آیا، تجھے وہم سے نکالنے آیا، آج کے ہوس پرست، مفاد پرست، اسی قرآن کے ذریعے توہمات، جن نکالے جا رہے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے توہمات پھیلائے جا رہے ہیں۔ جو قرآن نور دینے آیا تھا، روشنی دینے آیا تھا، ہدایت دینے آیا تھا، اسی قرآن کو کمزور باتیں پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا مفاد پرستوں نے۔
اپنے پاس دودھ پیچھے پورے دین دی مج ماری ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہو شاہ جی کہا کرتے تھے نا، بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، چٹا چولا پا کے چٹی چادر پا کے مرید دے انتظار چ بیٹھے نے، آوے تا ذرا دی جیب صفائی کریے۔ بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، بڑھ کر ہیں ابلیس سے تلبیس میں، مجتہد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، افطرا میں دجل میں تدلیس میں، ٹیکس سمجھو جزیہ مانو یا خراج، تعویذ دیتا ہے فیس لیتا ہے، ٹیکس سمجھو جزیہ مانو یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں۔ جو قرآن نور پھیلانے آیا تھا، تم نے اس قرآن کو وہم پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا، بدنصیبو۔ تو قرآن کریم روشنی پھیلاتا ہے، قرآن نور دکھاتا ہے، قرآن معزز کرتا ہے، قوی کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے، قرآن کریم عزت دیتا ہے۔ چھچ کے دوستو، قرآن عزت دیتا ہے، اور قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ ابھی آیت پڑھی میں نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اور مجھے چونکہ عنوان اصلاح معاشرہ ہے، یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک ضروری پہلو تھا، وہم سے نجات دلانا۔ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، معاشرے کی سب سے بڑا بگاڑ یہاں سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان کی بابرکت راتوں میں بہت سے انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن 7 بد نصیب ایسے ہیں جن کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں، ان میں سے پہلا مشرک، خدا کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں بندوں اور مخلوق کو شریک کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، خواہ کتنا بڑا ماتھے پہ سجدے کا داغ ہو، کتنی بڑی تسبیح ہو، لیکن اگر عقیدے میں عمل میں شرک آ گیا تو رمضان میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے نمبر پر وہ بد نصیب اور بدبخت بھی رمضان میں نہیں بخشا جائے گا، جس نے بوڑھے باپ کو رلایا یا بوڑھی ماں کا دل دکھایا۔ لفظ بوڑھا کہہ رہا ہوں، جوان باپ کا تو آپ دل دکھا ہی نہیں سکتے۔ باپ جب جوان ہو، طاقتور ہو، قوی ہو، آپ تھوڑی بہت حرکت کریں وہ خود ہی لتر پولا کر لے سی، وہ جوان ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، تو ذرا چوں چاں کر کے دکھا تو صحیح۔ لیکن جب باپ بوڑھا ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، قوی ہو جائے، ہائے ہائے، اب امتحان ہے۔ اتنی سخت بات کہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابا کا دل دکھا، بوڑھے ابا کا، بوڑھی ماں کا دل دکھانے والے کے لیے اتنی سخت بات کہی کہ میں تو کبھی سوچتا ہوں کیا یہ زبان محمد سے اتنی سخت بات نکل سکتی ہے کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ، یہ بات کہی سخت، اور ایک نہیں، 2 بھی نہیں، 3 دفعہ کہی۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے
جس کو نہیں خیال اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ بوڑھے باپ کا بھی خیال کرنا، بوڑھی ماں کا بھی خیال کرنا، لیکن قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ باپ سے زیادہ بوڑھی ماں کا تو خاص خیال کرنا۔ انداز دیکھیے، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو حکم دیتے ہیں دونوں کا خیال کرنا، لیکن ماں کو پھر علیحدہ کر دیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ ماں کا تو خاص خیال کرنا، اس نے 9 مہینے تک تجھے وجود میں اٹھایا، 2 سال تک اپنا وجود پلایا، خود بیماریوں میں گر گئی، ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا، مختلف امراض میں گر گئی، تجھے قوی کرتی رہی، جوان کرتی رہی، خود ڈھلتی رہی، پگھلتی رہی، تجھے ہنساتی رہی، خود روتی رہی، تجھے کھلاتی رہی، خود بھوکی رہی، تجھے سلاتی رہی، خود جاگتی رہی۔ سچ والوں، میں نے تو یہ دیکھا کہ عرش والے نے بھی اولاد کے لیے جذبہ محبت رکھنے والی ماں کا بھی قدر کیا، احترام کیا۔ عرش بری پر ایک ماں بیٹے کی محبت میں، پیاسے چیختے ہوئے بیٹے کی محبت میں، پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اسماعیل، ننھا اسماعیل شدت پیاس میں چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اور ماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ، پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پانی کی تو بات نہیں ہے، پانی تو ہم نے تیرے لختے جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں تو جو دیوانہ وار دوڑی ہے، بے چین و بے قرار بھاگی ہے، تیرا دوڑنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں تیری دوڑ کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا رہا ہوں۔ ماں باپ کا خیال کیجئے، ماں باپ کا خیال نہیں کریں گے اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نشہ کرنے والا بدبخت، منشیات استعمال کرنے والا۔ اولاد پہ نظر رکھیے، اولاد کی سوسائٹی پہ نظر رکھیے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں بچے شیشہ پی رہے ہیں، ہاں میں نے دیکھا شیشہ پی کر ایک بدبخت بیٹے نے نشے میں آ کر ماں باپ کو قتل کیا، ابھی گزشتہ دنوں ہم نے خبر پڑھی۔ منشیات کا استعمال کرنے والا عادی شرابی، اب تو شراب بہت پیچھے رہ گئی، اب تو ہیروئن آ گیا، پاؤڈر آ گیا، اور خدا جانے شیشہ آ گیا، پتہ نہیں نشے کی کتنی کتنی قسمیں آ گئیں، اور نسل نو کو ایک سازش کے تحت نشے کا عادی کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نسل کسی کام کی نہ رہے۔ عادی نشئی، چرسی تو آپ کو ہر محلے میں گلیوں میں نظر آتے ہیں، بھنگی، چرسی، بچوں پر نظر رکھیے، نشے سے بچائیے انہیں۔ ابتدا سگریٹ سے ہوتی، کہتے ہیں میں تو صرف نسوار رکھ داں جی۔
اگرچہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ابتدا ہے، ابتدا ہے۔ خدا کے لیے اپنی جان پر، اپنی صحت پر رحم کیجیے۔ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجیے۔ رمضان روزے میں چھوڑ دیتے ہیں نا دن کو، اگر روزہ کیا خیال ہے؟ سگریٹ پینے والے جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں سگریٹ نہیں پیتے۔ یار روزے میں چھوڑ سکتے ہو تو عہد کر لو، یہ آپ کے لیے موت ہے، یہ موت ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کا خیر خواہ بن کر بات کر رہا ہوں، ہمدرد بن کر بات کر رہا ہوں۔ سگریٹ چھوڑ دیجیے، عہد کیجیے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ یہ سب سے زیادہ انسانی تخیل کو، انسانی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، سوچنے کی، کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے سگریٹ۔ منشیات چھوڑ دیجیے۔ بیچنے والی کمپنیاں بھی کہتی ہیں خبردار منہ کے کینسر کا باعث ہے، اب پرنٹ کرتی ہیں۔ کبھی سوچا کسی دکاندار نے کہا نہ لینا، میرا مال بہت گندا ہے، نہ لینا، بھاگ جا؟ کبھی دیکھا؟ فروٹ سجائے ہوں دکاندار نے ریڑھی پر اور کہہ رہا ہو خبردار میرے سیب نہ لینا، ان سب میں کیڑا ہے۔ ایک سگریٹ بیچنے والی کمپنیاں ہر پیکٹ پہ لکھ کے لگاتی ہیں کہ کینسر کا سبب ہے، پھر بھی قوم دھڑا دھڑ خریدتی ہے۔ تمہاری عقل پہ کوئی کیا پڑ گیا ہے؟ عقل نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتے ہو، روٹی نہیں کھاتے ہو۔ نشے کا عادی شب قدر میں نہیں بخشا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں عرض کروں قطع رحمی کرنے والا، ہاں یاراں نوں تک گلے نال لانا تے بھائی نال کئی سال ہو گئے بولا ہی نہیں، آج میری زمین تے قبضہ کیتا، میں رشتہ منگیا سی مینوں رشتہ نہیں دیتا۔ ترک تعلق ہے، ترک کلام ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا بھائی کی بات نہیں، عام مسلمان کی بات۔ جس نے کسی اپنے عام بھائی کے ساتھ بول چال بند کی غصے اور مخالفت میں، 3 دن گزر گئے اور اس حالت میں اسے موت آ گئی تو وہ کفر کی موت مرا۔ قال رسول اللہ، رسول رحمت عالم نے فرمایا یہ تو عام مسلمان سے بول چال چھوڑنے کی سزا ہے، یہاں تو بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ قطع رحمی کرتے ہیں لوگ، قطع رحمی سے بچیے، قطع رحمی کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور ہاں چغل خور، ادو سونی ادھر لاتی، ادو سونی ادھر لاتی، رشتہ داروں کو لڑانے والا، اب لوگ مولویوں کو بھی لڑاتے۔ آج کل لوگوں نے پیشہ بنایا، آج کل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، ایک اینکر ہے وہ کبھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کبھی اس حضرت کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس حضرت سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس حضرت سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، لڑاتا ہے۔ شاہ جی ندیم شاہ جی کہا کرتے تھے کچھ لوگ مرغے لڑاتے ہیں، کچھ ریچھ لڑاتے ہیں اور کچھ لوگ مولوی لڑاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے مولانا صاحبان بھی سادہ مخلوق ہیں، یہ بعض دفعہ جو آپ سے اختلافی مسئلے پوچھتے ہیں نا، وہ طالب بن کر نہیں پوچھتے، وہ شرارتی بن کر پوچھتے۔ ہاں سمجھا کریں انہیں، یہ ہر مقتدی بھولا نہیں ہوتا، امام صاحب بیچارہ سادہ ہوتا ہے۔ تو چغل خور کی بخشش نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اسمارٹ فون، موبائل فون، اگرچہ اس کے بہت اچھے اچھے فوائد ہیں لیکن معاشرے پر بڑے برے اثرات بھی اس نے ڈالے۔ آبرو خطرے میں ہے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کے کردار کے تحفظ کے لیے، بچیوں کی تحفظ کے لیے گھروں کی دیواریں اونچی کرتے تھے، دروازوں کو تالے لگاتے تھے۔ اب دیواریں اونچی کریں، تالے لگائیں اور ہاتھ میں یہ پکڑائیں نیٹ چلا کے، نہ تیری دیوار روک سکے گی نہ تیرا تالا روکے گا۔ اس کی خلوتوں کو ناپاک کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے طالب بن کر، قرآن سے طالب بن کر، طالب علم بن کر سوال کیا کہ اس فتنے سے اب کیسے بچیں۔ پہلے تو بچوں کو گھر میں بند کر دیتے، چل محفوظ ہو گئے، اب تو بچے بستر پر تنہا لیٹے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ہے۔ فحاشی سے کیسے بچیں گے، بدکاری سے کیسے بچیں گے؟ قرآن نے بڑا عجیب جواب دیا، بہت عجیب، سادہ سا حل ہے، سادہ سا۔ اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو، سادہ سا حل قرآن نے دیا، سادہ سا۔
آپ کہیں گے یہ تو اب بنا، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ ہاں دیا قرآن نے حل۔ سنیے آیت پڑھتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ عام سی بات سمجھتے ہیں لوگ، اسے عام سی بات سمجھتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر باپ چاہتا ہے بیٹا آبرو مند رہے، بیٹی بلند سر رہے، دیواریں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، موٹے موٹے قفل لگانے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا تمہارا کام ہے۔ کیریکٹر کی حفاظت کرنا خدا کا کام ہے۔ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بچوں کو نمازی بنائیے۔ صرف وہ ریاکار نمازی نہیں، ابے دے ڈر تو نماز پڑھی تھی پھر ابا نہ ہو جاتے نہ پڑھی، نہیں، ان کی ذہن سازی کیجیے کہ بیٹا نماز، انہیں یوں سمجھائیے کہ بیٹا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت اپنی امت کو یہی فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب تک لبوں میں، جسم میں اتنی سکت تھی کہ زبان ہل سکتی، میرے آقا 12 ربیع الاول سوموار کا دن 11 ہجری چاشت کے بعد زوال سے پہلے میری گود میں، میرے حجرے میں سر رکھے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانے سے پہلے یہی بات کرتے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے امت کے لوگوں، نماز کا بھی خیال کرنا، کمزوروں کا بھی خیال کرنا، نماز کا اور کمزوروں کا خیال کرنا۔ ہاں، بیٹی کمزور ہے، بہن کمزور ہے، حق نہ مارنا ان کا وراثت میں، ما ملکت ایمانکم۔ ہاں جی، نماز کا بھی خیال کرنا، حقوق بھی ادا کرنا۔ بعض ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازیں تو بڑی پڑھتے ہیں لیکن وراثتیں لوگوں کی دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بیٹی کا حق ہے، جو بہن کا حق ہے، جو کسی کمزور کا حق ہے، دبانا نہیں ہے اپنی مردانگی کے نشے میں۔ ہر ایک کو اس کا حق دو، ہر ایک کو اس کا حصہ دو۔ یہ ہے الصلاۃ۔ اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ رحمت عالم نے فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق بھی نماز سے ہے، تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ یہ کام تو کر لینا۔ آج 7 ختم ہوئے، 7، کتنی پرعظمت تقریب ہے، تو یہ مضبوط ترین وعدہ اس کے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے جی 5 وقت کی۔ صرف خود نہیں پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھروں میں ماؤں بیویوں کو بھی نماز کا حکم دیں گے۔ ہاں، ورنہ ایک عورت لے کے جائے گی 4 مردوں کو۔ ہاں، وہ کہے گی بیٹے نے بھی مجھے نہیں کہا، شوہر نے بھی کبھی نہیں کہا، باپ نے تو کہا ہی نہیں، بھائی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ ہاں، نمازوں کی پابندی خود بھی کیجئے، اپنی خواتین کو بھی نمازوں کی پابندی کرائیے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق بھی ادا کیجیے۔ صرف نمازہ نہیں پڑھانا ہے، انہوں نے حصے بھی دینے ہیں۔ ہاں، ان کو حصے بھی دینے ہیں۔ وہ کہا نا، نمازیں پڑھ کے داغ سجدے پیشانیوں پر پڑ گئے لیکن حق ادا نہ کیتے، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان بنے۔ ایتھے رکھ نشان، حق دے نا لوگاں دا زمین والے انو، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان بنے۔ عمر بھر کے سجدوں کے داغ ہیں جبینوں پر، عمر بھر کے سجدوں کے داغ ہیں جبینوں پر، دل ہمارا مگر ابھی تک نور حق سے خالی، حق ابھی تک نہیں آیا۔ تو ذرا آخر میں بات کو مکمل کرتے ہوئے ذرا ضرب لگا دیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ 2 سے 3 منٹ، چونکہ مدرسے چھوٹے چھوٹے بچے، دنیا والے کہتے ہیں دہشت گرد ہے، یہ آپ کو یہ دہشت گرد نظر آ رہے ہیں؟ عجیب، کچھ لوگ کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں، بمبار ہیں۔ تو اس سلسلے میں 3 منٹ کے لیے بڑا خوبصورت کلام ہمارے یہ دوست پڑھتا ہے، پہلے بھی اس نے پڑھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کیجئے گا، ہاں اس کی حوصلہ افزائی داد دیجیے، آج ابھی 2-3 منٹ پڑھیے اور پھر اس کے بعد یہ لگانا ہے، ہاں اچھا چلیں پڑھ